بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر جناب وہی ہوا جس کا بھرا نے داستا سی کہ آنے والے چیف جسٹس کون ہوں گے، تو بھائی وہی صاحب آگے ہیں اور ان کا نام ہے جسٹس یحییٰ آفریدی۔ منصور علی شاہ کے بارے میں بڑے عرصے سے میں کہہ رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ جناب یہ نہیں بنیں گے چیف جسٹس آف پاکستان، وہی ہوا ہے۔ سارا کچھ ہو گیا، لوگ کہہ رہے ترمیم، کئی ہمارے یار جو کہہ رہے ترمیم نہیں ہوتی، جو سب بڑی مشکل ہے، لیکن بھرا نے کیا سی کہ ہوئے گی اور وہ ہو گئی۔ بھرا نے کیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، وہ بن گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو گیم کی سمجھ آ رہی ہو نا اور آپ نے بولنا ہو سچ، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو آپ نے سچی باتیں کی ہوں، لیکن یہاں پہ سچ کا رواج بہت کم ہے۔ بہرحال جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان منتخب ہو چکے ہیں، اور پی ٹی اے کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا تھا ججز کمیٹی کے حوالے سے، جو آج جناب میٹنگز ہوتی رہیں، اور اس میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے جناب، یہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی تھی جس نے 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی کو نیا چیف جسٹس آف پاکستان منتخب کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا تھا، تاہم باقی 9 ارکان میں سے 8 نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے حق میں ووٹ دیا۔ جے یو آئی کے سینٹر کامران مرتضیٰ نے جسٹس یحییٰ کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ یہ میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ بتا دوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جسٹس یحییٰ آفریدی کو ووٹ نہیں ڈالا گیا، لیکن پھر بھی 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی پاکستان کے آنے والے 3 سال کے لیے چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ اور میرا اپنا ایک وجدان ہے، اب میں ایک بات یہاں کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آرمی چیف کو بھی انشاءاللہ ایکسٹینشن دے دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی 3 سال اگر رہیں گے تو وہ 63 سال کی عمر میں جناب ریٹائر نہیں ہونا انہوں نے، مجھے لگتا ہے 2 سال اور انہوں نے ایکسٹینشن مل جائے گی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ججوں بڑا شوق سی نا، بہت شوق چڑھا سیاست کھیلنے کا۔ یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی میں بڑے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ججز نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی خود ماری ہے، کہ اس کے بعد جب سیاسی جو جماعتیں ہیں انہوں نے دیکھ لیا، پارلیمان نے دیکھ لیا کہ انہوں نے بڑا شوق ہے سیاست کھیلن دا، اس کی وجہ سے کہ جسٹس آصف سعید کھوسا سے لے کے بابا رحمت ثاقب نثار اور بندیال، انہوں نے تو خاص طور سے بڑا شوق چڑھیا ہوا سی کہ اسی عمران خان ایک کی پارٹی میں چک کے رکھنا ہے، کھیل لو سیاست۔ اور ایک اور بندہ انہوں دا سی، وہ نام منصور علی شاہ سی، بار بار کہتے تھے پی ٹی آئی والے جسٹس منصور علی شاہ ہمارے چیف جسٹس ہوں گے، جناب کوئی نہیں بنے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا شوق چڑھیا ہوا سی سیاست سے آن دا۔ او پارلیمان نے کہا کہ ہن ایویں کرو کہ تانوں سیاست باقاعدہ اسی لے کے ہی آ جانے ہیں، یعنی کہ اب یہ ہوا کرے گا کہ حکومت ہی جیسے آرمی چیف، سب دیکھو کتنا بڑا ادارہ ہے ساڈا، پاورفل ادارہ، اگر وہ معذرت چاہتا ہوں لیکن بڑی طبیعت خراب ہے، اگر آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے جناب حکومت نے 3 ناموں میں سے ایک نام اگر سلیکٹ کرنا ہے اور وہ کرتے ہوئی آ رہی ہے، تو پھر جی سپریم کورٹ ہے بھائی، اگر وہ سیاسی ہو جو گئی سی، اگر تو وہ سیاسی نہ ہوتی تو پھر تو اور بات تھی۔ جب سیاست ججوں نے کھیلنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا بھائی تو پکا سیاست سے لے کے آ جانے ہیں۔ اب ہوا یہ کرے گا کہ حکومت ہی پک اینڈ چوز کیا کرے گی کہ آرمی چیف کے بعد جب بھی چیف جسٹس آف پاکستان کسی کو لگانا ہے تو حکومت نے سلیکٹ کرنا ہے، اور گو کہ سپریم کورٹ کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہوگی یہ انہوں نے جناب اپنی فل ٹائم سپریم کورٹ اپنی رکھنی ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نو بڑا ادو شوق سی نا سیزیلین مافیا والیاں گلاں کرن دا، لگ گیا نا تینوں پتہ بھائی؟ اچھا ویسے پتہ نہیں ہے جسٹس آصف سعید کھوسا ہے کتے، پتہ نہیں، میں تو خود نہیں، مجھے تو نظر ہی نہیں آیا بھائی۔ بہرحال تو یہ ہو گیا جناب، جسٹس یحییٰ آفریدی بن گئے ہیں۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا ہے، جس کے مطابق خصوصی پارلیمانی کمیٹی
जस्ट ये अफरीदी के नाम को स्पीकर कौमी असम्बली के पास भेजेगी, जहां से स्पीकर कौमी असम्बली सदर को एडवाइस के लिए नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम की समरी वजीर आजम पाकिस्तान को भेजेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान हतमी मंजूरी के बाद सदर को एडवाइस भेजेंगे। मंगल को 2.5 घंटे यानी कि आज जी गुजरी है 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली खसूसी कमेटी के इजलास के बाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि खसूसी पार्लिमानी कमेटी ने तवील मशावरत के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया है। 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी की सिफारिश चीफ जस्टिस यानी कि हुई है सिफारिश और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद हो गए हैं। और मजीद आजम नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून ने कहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए 2/3 अक्सरियत के साथ नामजद किया गया है। ताहम 12 रुकनी खसूसी कमेटी के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अरकान शरीक नहीं हुए। इसी तरह कमेटी के 9 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया, जिनमें से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने जस्टिस याहिया अफरीदी के हक में वोट नहीं दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकर्री के लिए खसूसी कमेटी का इजलास वक्फे के बाद शुरू हुआ था और वक्फे होते रहे और फिर उसके बाद जनाब अभी ये यानी कि फिर फैसला कर दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए मशावरत में शामिल करने के हद की इम्कान कोशिश हत्तुल इम्कान कोशिश की थी, लेकिन कोई नहीं आए सन। बहरहाल ये जनाब बन गए हैं और अभी मैं ये इसलिए कह रहा था कि अभी आप आने वाले दिनों में देखिएगा, पर आप पहले ही दस दिन दी गेम समझ आई होंगी मैनू। वो गेम ये है कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इंशाल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि होना ही वैसे है कि आर्मी चीफ को भी एक्सटेंशन मिल जाएगी और जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बने रहेंगे। फिर उसके बाद जब वो रिटायर होंगे तो उनकी उम्र होगी 63 साल और 65 साल, अभी 2 साल उनके पास मजीद होंगे। और अगर 2 साल और मिल गए और एक्सटेंशन मिल गई और हुकूमत चाहे पीपल्स पार्टी की हो चाहे नून लीग की हो, तो फिर आप समझें बात को कि और जस्टिस याहिया अफरीदी अगर ठीक चलते रहे और जजेस भी थले सारे जजेस हम सियासी नहीं प्रॉपर सियासी हो गए, ठीक है ना। तो बड़ा शौक सी भाई हो, तो चलो भाई अब सियासतदानों ने सुप्रीम कोर्ट को भी अपने मातहत कर लिया। ਜਿਹੜੇ बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਸਨ और एक अपने कोलों कहते सन जी अपने ज़मीर के तहत फैसला करते हैं। वही आइन के तहत फैसले करो, ज़मीर के तहत फैसले करते थे ना, लग गया ना पता। हाँ भाई, तो ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो एक्सेप्ट ना करें। मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कर लेंगे, क्योंकि जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी ने जनाब ये उनको लिए रिवार्ड है भाई, तो वो भी तो सीनियर में ही आ रहे थे ना, तो वो इंशाल्लाह जरूर कर लेंगे एक्सेप्ट, क्यों नहीं करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जस्टिस याहिया अफरीदी कौन है जनाब। ये जस्टिस याहिया अफरीदी 1965 में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम एचईसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। उन्होंने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जेस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जीस कॉलेज स्कॉलरशिप पर ये इन्होंने जनाब जेस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री भी हासिल की। उन्होंने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की, जबकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 20 साल पहले यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वकील बने थे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खिदमात भी सर अंजाम दी हैं। वो सन 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए, जबकि इनको 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया था। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया, जबकि 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की और कई लार्जर बेंच का हिस्सा भी रहे, जिनमें सबसे अहम
مخصوص نشستوں سے متعلق کیس شامل ہے جس میں انہوں نے کیس سے متعلق فیصلے میں اپنا اختلافی نوٹ لکھا تھا۔ منصور علی شاہ اور جسٹس منیب صاحب لگ گیا پتہ تھانوں؟ اچھا، جسٹس یحییٰ فریدی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ کا حصہ بھی رہے۔ جسٹس یحییٰ فریدی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کی 3 رکنی ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی۔ بس ہے دیکھ لو کہ اتھے آگے تھوڑا جا ہے گڑبڑ کہ اگر جناب انہوں نے معذرت کر لی تو پھر جسٹس امین الدین صاحب ہیں، اور جسٹس امین الدین صاحب کو اگر حکومت بنائے گی تو پھر اینڈ تے بچ جاتا جسٹس منصور علی شاہ ہیں جی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ شاید نہیں، بالکل نہیں نہ کریں گے، اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے، کیونکہ اب تو حکومت نے آئینی مسودہ ترمیم کر لی ہے نا۔ اب کیسے وہ کہیں گے کہ نہیں؟ جب اگر نہ کی ہوتی پھر اگر ان کا نام آتا تو پھر ہو سکتا تھا۔ اب مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا پہ شوشہ چھوڑا جائے گا کہ انہوں نے جناب فی الحال نہ کر دی ہے، اس طرح کی باتیں کر کے اس کو کنٹروورشل کرنے والی مشینیں آپ کو پتہ کون ہے؟ وہ ایک کی ہے پی ٹی آئی۔ تو انہوں نے جناب اس فیصلے کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اگر کی تو انہوں واسطے اچھا نہیں ہے شگن۔ ابھی بھی میرے خیال میں ان کے لیے اچھا شگن آگے کوئی نہیں ہے۔ 5 سال تے بھول جاؤ، 5 سال نہیں بلکہ ابھی یہ حکومت چلنی ہے، 3 سال یہ اور 5 سال وہ، 8 سال۔ مجھے لگتا ہے کہ 8 سال عمران خان صاحب کی عمر اس ٹائم ہو جانی ہے کہ 81-82 سال، بس باقی تجھے سمجھ جاؤ کہ 8 سال کے لیے تو فارغ۔ میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو دوں بتا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹا سا انالیسس اور انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔